قبر دے خوف ستاوے گا اتے کوئی نہ آڑ بچاوے گا پھر کملی والا آوے گا پھر کملی والا لوکا مینو آن ڈرایا آتے رات قبر دی کالی پر میں سنے اوتے اونے اوڑا جدے موڑے کملی کالی پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ناشریف تی چند اشار انشاءاللہ میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے مینو حسنے دیتا صدقہ او مالا ماں رکھ دینے اور میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نل پریا میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نل پریا مینو کلیاں او چھڈ دے نہیں مینو کلیاں او چھڈ دے ہمیشہ نال رکھ دینے مینو کلیاں او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دینے اور جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ میں جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ میں قسم رب دی برم میرا قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھ دینے زیا منگتا جدے دردہ بڑے شین شانے زیا منگتا 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 منگتا
ہوشحال رکھ دینے او محرم نے میرے دل دے مینو ہوشحال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھان میرے لجپال رکھ دینے محبت کہہ دے سبحان اللہ۔ اور مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے میرا جی چاہ رہا ہے کلام پڑھنے کا، تو مامی ابا مل کے پڑھتے ہیں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، اور درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام سیدہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبتیں ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبتیں ہی میرے کام آئے۔ بابا جی حضور بھی مدینہ شریف سے ہو کے آئے ہیں، مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا، تو شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ میں اس یقین سے آیا ہوں ملک روضے سے، یا رسول اللہ، میں اس یقین سے آیا ہوں ملک روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ملک روضے سے، وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں میں اس آس پہ زندہ ہوں، وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے، اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب سیدہ کے صدقے میں ایسی شام آئے،
صدقے میں ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے کیونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے مدینہ شریف کے حوالے سے میرے خیال کو جو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو جو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کے آنے لگی پسینے سے مہک گلاب کے آنے لگی پسینے سے حکم ہو گیا مولا علی کی منقبت ماشاءاللہ وہ سبھی مل کے پڑھتے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اور کعبے وچ آوڑ ہے مسجد وچ جاوڑ ہے کعبے وچ آوڑ ہے مسجد وچ جاوڑ ہے علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی تاکیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں ایک دو اشعار پیر سید نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی منقبت کے لکھے ہوئے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا
جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور کل کا جمال جوز کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جوز کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری نعرہ غوثیہ دو اشعار خواجہ غریب نواز کی منقبت چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے غریب میرے پیشوا غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میں پل سرات سے گزروں تو اس طرح گزروں میں پل سرات سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کھڑے ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز اور غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ڈال دیا غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ڈال دیا تم اپنے در سے نکالو مجھے غریب نواز تم اپنے در سے نکالو مجھے غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز
रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गमों ने जो तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। दरूद अंधेरों से निकाल के उजालों में ले आता है, गुमराही की ज़िंदगी से अल्लाह ताला के कुर्ब में ले आता है, अल्लाह ताला की मुलाकात का ज़रिया बनता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का ज़रिया बनता है। तो जो बंदा कसरत से दरूद पाक पढ़ना शुरू हो जाता है, अल्लाह ताला उसके मामलात का कफील हो जाता है, गायब से उसकी मदद होना शुरू हो जाती है और गायब से उसके काम बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब बंदा अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और वो जो बंदा होता है वो बंदा नहीं रहता, अल्लाह का बंदा बन जाता है, वली अल्लाह बन जाता है। तो जो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पाक की तलावतें करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ज़िक्र ज़िकार करते हैं, अल्लाह ताला को मना लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनको अपना वली ख़ास बना लेता है। तो ऐसे ही हम एक वली ख़ास जिनके ऊपर अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने बहुत ही करम फरमाए, यानी मौला अली करमुल्लाह वजल करीम का यौम विलादत मनाने के लिए इकट्ठे हुए। तो जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा होता है, वहाँ जो है रब की रहमतें छमा छम बरसती हैं। तो आज मौला अली का ही दिन है कि आज के दिन अल्लाह ताला ने हमें मौला अली करमुल्लाह वजल करीम को अता फरमाया और उनकी जो है वो वलादत बासादत हुई खाना काबा के अंदर। अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया। ये भी हम उलमाए कराम से सुनते रहते हैं कि 3 दिन तक आपने अपनी आंखें ही नहीं खोली, कि जब तक अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम को देख नहीं लिया तब तक अपनी आंखों को बंद किए रखा। तो जब महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम जो है तशरीफ लाए तो आपने पहली मर्तबा अपनी आंखें खोली और अपने महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडा किया। उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहि हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो मौला अली करमुल्लाह वजल करीम ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम का ऐसा शरफ इन्हें मिला कि आपने सरकार की गोद में जब सरकार ने उठाया आपको, तो आपने उनके चेहरे मुबारक को देखते हुए, हाथों के लमस को महसूस करते हुए, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा और अपनी आंखों को ठंडा किया। कुर्रत वैनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरी आंखों की ठंडक है। तो ये ठंडक जब पहुंची तो आपने जो है अपनी आंखें खोल दी। तो 3 दिन देखे कि 3 दिन तक मौला अली करमुल्लाह वजल करीम ने आंखें ही नहीं खोली। तो आज दरूद पाक की फजीलत में मौला अली करमुल्लाह वजल करीम का जो है वाक़या बयान करते हैं कि मौला अली करमुल्लाह वजल करीम जो है खाना काबा के सहन में थे। अबू लहब, अबू जहल, बड़े बड़े कफ़ार जो थे वो वहाँ बैठे हुए थे। तो एक साइल आया मांगने वाला, तो इनको जो कफ़ार को जो है ये शरारत सूझी कि हम मालदार लोग हैं, हम तो इसे देंगे, जितने ये पैसे मांगेगा हम देंगे, लेकिन आज जो है
مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو ہے نا تھوڑی سی معاذ اللہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ کرواتے کہ جب اس سائل ان کے پاس جائے گا تو یہ اسے دے نہیں سکیں گے، وہ مایوس ہو کے لوٹے گا، تو ہم جو ہے پھپتیاں کسیں گے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس سائل گیا اور عرض کی سیدی مجھے کچھ عطا فرمائے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کچھ پڑھا، کہا لا ہاتھ لا، تو وہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے جو ہے درود پاک پڑھ کے تو اس کے اوپر پھونک ماری اور کہا جاؤ لے جاؤ۔ اب تھی تو پھونک، تو کفار جو ہے وہ پھپتیاں کسنا شروع ہو گئے، دیکھا کہ آج یہ کیا ہم نے تماشا لگایا کہ یہ کام کیا۔ تو جب وہ بندہ وہ سائل ان کفار کے پاس پہنچا تو کہتے ہیں ہاتھ کھولو، جب ہاتھ کھولے تو اس کے اندر درہم تھے۔ تو وہ انہوں نے پڑھا کیا تھا؟ انہوں نے درود پاک پڑھا تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے درود پاک پڑھ کے پھونک ماری اور دم کیا اور کہا جا لے جا۔ تو وہ دم کی وجہ سے، درود پاک کی وجہ سے اور ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کو دینار میں تقسیم کر دی، دینار بنا دی۔ تو جب ہم عقیدت اور محبت سے یہ کام کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ ہم درود پاک پڑھیں گے، ذکر و ذکار کریں گے، اللہ کے بندے بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرح جو ہے ہمارا کفیل بن جائے گا، ہمارا وکیل بن جائے گا اور ہماری حاجتیں اپنی ہاں سے پوری فرمائے گا۔ تو برکت کے لیے ایک فضیلت سنا دیتا ہوں کہ جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے مرے گا نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا گھر جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ پہلے اسے اس کا گھر جنت میں دکھایا جائے گا۔ اس طرح کے بے شمار ہم نے واقعات دیکھے۔ ہمارا ایک دوست تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے، تو وہ ہسپتال چلا گیا، بڑا کثرت سے درود پاک پڑھتا تھے، بڑے کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے، اور اس درود پاک کے فضیلت کے اوپر انہیں بہت کامل یقین تھا۔ تو ہسپتال میں جب گئے تو 3 یا 4 دن پہلے جو ہے انہیں اس کی جنت کا رقبہ دکھایا گیا، جنت دکھائی گئی، محلات دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ تیری جنت ہے، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیری نہریں ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، سارا اسے بتایا گیا۔ تو 3 دن بعد اس نے پھر لوگوں کو، اپنے ہاس بندوں کو بتایا کہ میں نے یہ معاملات دیکھے۔ تو پھر جو ہے وہ 3 یا 4 دن کے بعد جو ہے وہ وفات پا گئی۔ تو اللہ اپنے نبی کے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ ہمت تو ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ اگر ہم لوگ ہمت کر پائے تو یہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ تو جب بندہ خود کام کرتا ہے تو اس کے مریدین، اس کے ماننے والے، اس کے بھائی بہن جو ہے وہ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گھر والے بھی کرنا شروع۔ تو الحمدللہ ہمارا سال ہا سال سے، کئی سال سے جو ہے ڈیرہ محمدیہ پر جو ہے وہ درود ابراہیم کی محفل ہوتی ہے 20 منٹ کی، 21 منٹ کی۔ اس کے بعد ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں روزانہ۔ تو یہ ہمیں ساتھ جو ہے نا بآسانی مل جاتی ہے۔ جو بھائی اس محفل میں شامل ہوتے ہیں وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کو 1000 مرتبہ بھی درود پاک مل جاتا ہے۔ اور جب یہ مل جاتا ہے، ویسے اگر ہم دنیاوی معاملات میں جائیں گے تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو جہاں کہیں بھی محفلیں ملے، جہاں کہیں بھی برکتیں ملے تو ان میں شامل ہو، درود پاک کی خاص طور پہ محفل پہ، ذکر و ذکار کی محفل میں، جو بیانات ہوتے ہیں دین کے لیے ان کی محفل میں انشاءاللہ جب جاتے ہیں تو وہاں جو ہے پھل چن لیا کرے، وہاں سے پھل جو ہے جنتی پھل بٹتے ہیں، وہاں سے لے لیا کرے۔ تو جب ہم جائیں گے نہیں تو پھل ہمیں کیا ملیں گے؟
जब हम दरूद पाक ही नहीं पढ़ेंगे तो हमें बरकतें कैसे आएंगी। आपके घर में जिन्नात है, पढ़ो दरूद पाक, अल्लाह करम फरमा देगा। जादू है, पढ़ो दरूद पाक, अल्लाह करम फरमा देगा। जो भी आपको बड़े से बड़ा मसला है, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह ताला इतना फजलो करम फरमाएगा, ना आपको पीरों के पास जाना पड़ेगा, ना डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। तो गमों ने तुमको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। मौजू तो आज हमारा जो है वो मौला अली करमुल्लाह वजल करीम ही है, लेकिन बीच में जो ये हमारे मुल्क में एक नया ही फसाद पैदा हो गया, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है हम मौला अली का जिक्र भी करेंगे और साथ में इसके ऊपर भी जो चलेंगे कि ये जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुसीबत डाली है, ये जो फितना डाला है, ये फितना हमारी करतूतों की वजह से आया, और अब हम इसका मुहासबा करेंगे तो हम इस फितने से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इकबाल कहता है कि निकल खानगाहों से और रस्म शबीरी अता फरमा, निकल खानगाहों से और रस्म शबीरी अदा फरमा, अदा कर, खानगाहों को छोड़े और लोगों की तरबियत करे। अब वो वक़्त नहीं कि खानगाहों को के अंदर बैठ के मजोर बन जाए और बैठ के जो है वो जिक्र ज़िकार करे, ये भी अच्छा काम है, लेकिन अब ज़रूरत है खानगाहों से निकलने की और वहाँ पे अल्लाह के दीन के डंके बजाने की। तो जब हम एक नुक्कर में बैठ जाएंगे तो अल्लाह का पैगाम लोगों तक नहीं पहुँचेगा। अब वो वक़्त आ गया है कि जिससे ज़बान से भी चलो, हाथ से भी चलो, सारे तरीके से चलो और अल्लाह के दीन को पावरफुल कर दो। तो पहले हम मौला अली करमुल्लाह वजल करीम के फ़ज़ाइल सुनते हैं। मैं बड़े अच्छे मूड में आ रहा था तो रास्ते में एक भाई ने मुझे वो वीडियो दिखाई, तो मेरा सारा ही जो है ना वो मूड जो है ना वो तरफ चला गया। तो इंशाल्लाह हम मौला अली करमुल्लाह करीम के मानने वाले हैं, उनसे फ्यूज़ बरक़ात भी लेंगे, उनसे बरकतें भी लेंगे, और जो अल्लाह की रहमत बरसती है कि नेकों का तज़किरा करते हुए अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती हैं, और जहाँ बदकारों का तज़किरा होता है अल्लाह की लानतें छमाछम बरसती हैं। जहाँ नेक लोगों का तज़किरा होता है रहमतें और बरकतें बरसती हैं, और जहाँ बदकारों का तज़किरा होता है, ज़ियाकारों का तज़किरा होता है, ज़ालिमीन वालों का तज़किरा होता है, तो वहाँ रब की लानतें बरसती और बरसती जाती हैं। तो मैंने एक बुजुर्ग से सुना, वो कहते कि जिस जगह पे किसी नेक बंदे का तज़किरा होता है तो अल्लाह ताला की वहाँ रहमतें बरसती हैं, और जहाँ पे बदकारों का, फासिकों का, काफिरों का, फाजरों का तज़किरा होता है तो वहाँ पे अल्लाह की लानतें बरसती हैं। यहाँ तक मैंने उनसे सुना, ये हदीस में नहीं पढ़ा, उनसे सुना कि जो ज़मीन होती है जहाँ पे बदकार लोगों का तज़किरा होता है, उनकी फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, उनकी करतूतें बयान की जाती है, तो अल्लाह ताला 12 साल तक उस जगह को माफ़ी नहीं देता कि तेरी जगह के ऊपर बैठ के मेरे वलियों का तज़किरा जो है ना बुरा हुआ था, तो तेरे ऊपर बैठ के लोगों ने मेरे उलमा इकराम का, मेरे नेक बंदों की तज़लील की थी, तुझे माफ़ी नहीं है। तो जिस जगह पे अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल जो है वो किसी बदकार का कोई बंदा जिक्र करता है, तज़किरे छेड़ता है, तो वहाँ पे अल्लाह की लानतें बरसती हैं, और वहाँ पे 12 साल तक अल्लाह ताला उस ज़मीन को माफ़ी नहीं देता। तो जहाँ पे नेक लोगों का तज़किरा होता है वहाँ पे अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती हैं। हम नेक लोगों का तज़किरा कर रहे हैं और रहमतें और बरकतों की बारिशें हम पे नाजिल हो रही हैं। तो आगे चलते हैं कि हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मुझसे और मैं अली से। फिर फरमाया कि अली का दुश्मन मेरा दुश्मन, अली का दोस्त मेरा दोस्त। एक दफ़ा हज़रत अली करमुल्लाह वजल करीम जो है वो घर में तशरीफ़ फरमा थे और किसी बात पे बीबी फातिमा से थोड़ी सी
کل ہی ہوگی. تو آپ جو ہے مسجد نبوی میں جو ہے وہ تشریف فرماؤ. مسجد نبوی میں جب آپ لیٹ گئے تو آپ سو گئے اور آپ کا جسم جو ہے وہ صف سے نیچے ہو کے جو ہے وہ زمین پہ مٹی پہ تشریف لے آئے. صف نیچے سے نکل گئی اور آپ زمین کے اوپر مٹی کے اوپر آ گئے. تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جو ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اٹھ اے پترا، اے مٹی کے باپ اٹھ. تو آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی تو فرمایا مٹی کے باپ اٹھ. تو آپ اٹھے. تو یہ لقب آپ کو عطا ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وقوع بناتا ہے لقب عطا کرنے کے لیے، برکت عطا کرنے کے لیے. تو آپ گھر سے آئے تھے اور گھر سے آ کے تو جو وہاں پہ لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے منہ مبارک سے نکال دیا ابو طلحہ مٹی کے باپ. تو آپ کو یہ لقب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا. آپ کے جتنے بھی لقب تھے آپ سب سے زیادہ اس لقب سے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کو کوئی اس لقب سے پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے. تو اب آج اگر میں ہر دفعہ لیٹ ہوتا ہوں، اگر آج بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو معاف فرما دیجیے گا کہ ہم نے خانگاہوں سے نکلنا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو بچانا ہے جس کے اوپر بہت سارے تپے لگانے کی کوشش کی جا رہی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور ایک بندہ آیا اور کہنے لگا یا علی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کچھ بتائیں. فرمایا کیا؟ اس نے سوال کیا کہ اس وقت جو ہے وہ جبرائیل کہاں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیر نہیں لگائی، فوراً ہی فرما دی کہ میں نے ساتوں زمینوں کو بھی دیکھ لیا. پہلے آپ نے یہ منبر کے اوپر ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سوال پوچھ لو، میں زمین کے راستے بھی جانتا ہوں اور آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں، لیکن زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. تو اسی بنا میں ایک سائل آ گیا اور اس نے سوال کیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں زمین کے راستے بھی جانتا ہوں اور آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جبرائیل کہاں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے 7 زمینیں بھی دیکھ لی لیکن جبرائیل مجھے نظر نہیں آیا. میں نے 7 آسمان بھی دیکھ لیے لیکن جبرائیل مجھے نظر نہیں آیا. میں نے مشرق مغرب شمال جنوب بھی دیکھ لی لیکن جبرائیل مجھے نظر نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے یا تو جبرائیل ہے یا میں جبرائیل. تو ایک انگریز محرک لکھتا ہے کہ مسلمان بھی کیسے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے جب موج پہ تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تو انہوں نے پوچھا کیا کہ بس جبرائیل کہاں ہے اور فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے. اگر میں ہوتا تو میں آسمان میں جانے کے راستے پوچھتا، سیاروں میں جانے کے راستے پوچھتا اور معاملات کو پوچھتا یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے وہ کیسے، میں ان سے استفادہ کرتا. اور مسلمانوں نے جو ہے نا وہ مولا علی کی قابلیت اور ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور انہوں نے پوچھا تو پوچھا کیا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جبرائیل کہاں ہے. تو ہم اس مسئلے میں نہیں جاتے کہ وہ خود جبرائیل تھا یا کوئی اور تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور
جو واقعات ملتے ہیں اس میں یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اسی کی قائل ہیں کہ وہ جبرائیل خود تھا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ کوفے کی مسجد میں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف فرما تھے، اور آپ نے نماز فجر ادا کی، تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا اے میرے غلام ادھر آ، اور فلاں فلاں محلے میں فلاں فلاں گھر میں ایک میاں بیوی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، جاؤ اور ان کو بلا کے لاؤ کہ وہ ساری رات سے لڑ رہے ہیں۔ تو جو نشاندہی بتائی تھی وہ غلام گیا اور جا کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بتائے ہوئے نشانی کے مطابق جو ہے اس گھر کو کھٹکھٹایا، تو جب دیکھا تو آگے واقعی لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے نا وہ مسجد میں طلب فرما رہے ہیں، حاضر ہو۔ تو وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ حاضر خدمت ہوئے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم بتاؤ گے کہ میں بتاؤں؟ تم بتاؤ گے کہ میں بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا سیدی آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کی رات کو شادی ہوئی اور یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہوئے، تو اب اس کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا، تو آپ نے کہا اے عورت تو جھوٹ نہ بول، جو میں تم سے پوچھوں گا وہ تم جھوٹ نہیں بولو گی، سچ سچ بتاؤ گی۔ اس نے کہا جو آپ فرمائیں گے میں سچ سچ بتاؤں گی۔ فرمایا کہ تو شادی سے پہلے آج سے عرصہ بتایا کہ اتنے عرصے پہلے تو جب جوان ہوئی تو تیرا چچا زاد بھائی اور تیرا جو آپس میں عشق ہو گیا۔ اب آپ دونوں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے آپس میں شادی کر لیں، لیکن تمہارے گھر والے نہیں مانتے تھے۔ تو ایک دن تیرے چچا کے بیٹے نے تمہیں گھر میں اکیلا پایا تو تمہارے ساتھ اس نے زنا کیا۔ اب جب زنا کیا تو تم حاملہ ہو گئی۔ جب تم حاملہ ہوگی تو اب تم اپنا حمل جو ہے لوگوں سے چھپاتی تھی، لوگوں سے چھپتی تھی، اپنا حمل چھپاتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب حمل کا وقت ہوا تو تیری ماں جو ہے تجھے لے کے ایک گاؤں میں چلی گئی، اور وہاں جا کے اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اب جب بیٹا جو ہے وہ تم نے کوڑے کے کچرے کے اوپر ڈال دیا اور تیری ماں تجھے لے کے چلی اور وہ بچہ جو تھا کچرے کے اوپر رکھ دیا، تو ایک کتا آیا تو وہ جو ہے اسے منہ ڈالنے لگا، کھانے لگا، تو تو نے پتھر مارا۔ وہ پتھر کتے کو تو نہ لگا لیکن بچے کے سر پہ لگ گیا۔ ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر تیری ماں نے یا تم نے وہ دوپٹہ جو ہے اس کی کنی پھاڑی اور اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ پٹی کر دی۔ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد تمہاری بچے سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ اس نے ساری باتوں کی تصدیق کر دی۔ پھر یہ جو مرد ہے اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی، لیکن جب شادی ہو گئی تو تم دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ جا سکے۔ اس وجہ سے جو ہے جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا تھا تو اس کی شہوت ختم ہو جاتی تھی اور وہ تم سے ہم بستری نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے تم دونوں میں انبن ہوئی اور تم دونوں ساری رات لڑتے رہے۔ ایسا ہی ہے؟ کہتے ہیں ایسا ہی ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی عز و جل تجھے گناہوں سے بچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا سیدی کیا معاملہ؟ فرمایا
یہ تیرا وہی بیٹا ہے، جو یہ لڑکا ہے تیرا حامد ہے، دراصل یہ تیرا بیٹا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ تمہیں گناہوں سے بچا رہا ہے۔ تو اس کے سر کو ذرا کھولو، جب اوپر سے امامہ اتارا گیا، ٹوپی اتاری گئی تو نیچے وہی زخم تھا۔ تو ہوا کیا، جب یہ اپنے بچے کو وہاں پہ پھینک آئی تو ایک لوگ گزرے چند، جن میں سے ایک ایسا آدمی تھا جس کی اولاد نہیں تھی، تو اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے اس بچے کو پالا، اور وہ بچہ جوان ہو گیا۔ اب اس کا اس عورت کے ساتھ نکاح ہوا، اور نکاح ہوا تو وہ جو عورت جو ہے وہ اب وہ آپس میں جب ملنا چاہتے تھے، کلوز ہونا چاہتے تھے، تو ان سے وہ کلوز نہیں ہوا جا رہا تھا، اور وہ آپس میں مل نہیں رہے تھے، اس لیے وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ تو میرا حقوق نہیں پورا کر رہا۔ تو اس بات سے وہ لڑ رہے تھے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے وہ معاملہ حل فرما دیا اور فرمایا کہ یہ تیرا بچہ ہے، تیرا بیٹا ہے، اس لیے اللہ عز و جل جو ہے تمہیں گناہوں سے بچا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور نیکی کے راستے پہ گامزن فرما لیتا ہے۔ تو آگے ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ گناہوں سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو، بندہ جب گناہوں سے نتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آوازیں دیتا ہے۔ دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ندا کرتا ہے، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے حاضر ہوں، پلٹ جا میری طرف آ جا میں حاضر ہوں، پلٹ جا میری طرف آ جا میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ جو ہے وہ اپنے بندے کو ندا دیتا ہے، آ جا آ جا آ جا اور میرے قریب ہو جا اور میری عبادت کر، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ مرد کے لیے پیدا کیا۔ عورت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ مرد کے لیے بنائی اور مرد کو اپنے لیے بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرما دی تو فرمایا یہ جنت ہے، یہ نہریں ہیں، یہ شہد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، عیش کرو۔ لیکن آدم علیہ السلام کا دل جو ہے نا وہ ان نعمتوں کی طرف نہیں جاتا تھا، تنہائی فیل کرتے تھے، اور تنہائی فیل کرتے تھے تو جو ہے وہ کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے۔ لیکن کیونکہ ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، ان کی کوئی بہن نہیں تھی، ان کی کوئی ماں نہیں تھی، ان کی کوئی جو ہے وہ بیٹی نہیں تھی، تو نہ ہی بھائی تھا نہ ہی بیوی تھی۔ اب وہ کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی لیٹ جاتے، کبھی نظارہ کرتے، کبھی پھر خاموش ہو جاتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیلنگ دیکھی کہ میرا بندہ جو ہے وہ تنہائی فیل کر رہا ہے، تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ سینے سے ایک پسلی نکالی اور اس کو جو ہے اس سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا فرمایا۔ اور جب وہ بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے پاس ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس کا حق مہر ادا کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی حق مہر مانگ رہا ہے کہ اس کا حق مہر ادا کرو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ عز و جل میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا حق مہر ادا کروں؟ تو فرمایا میرے نبی کے اوپر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ جب 10 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ہے حضرت حوا کو اور حضرت آدم کو ان کے نکاح میں دے دیا۔
दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे और फरमाया कि इस दरख्त के पास ना जाना। अब वहाँ भी शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया। अब देखें, बंदा ना औरत को जूती के नीचे रखता है और ना सर पे चढ़ाता है, ना सर पे रखता है ना जूती के नीचे रखता है। तो कहाँ रखता है? क्योंकि पसली जो थी, ये पसली से बनी और पसली दिल के पास है, तो औरत जो है सीधा जो है ना दिल पे ट्रैक करती है। जब बंदा देखता है तो वो उसको दिल दे बैठता है। तो ये बंदा जो होता है ना इसे सर पे उठाता है ना उसको पाँव में रखता है, तो क्या करता है? इसको दिल में रखता है। इसलिए कि ये पसली से पैदा हुई थी और पसली जो थी वो दिल के करीब थी, इसलिए इसे दिल में रखता है। आगे जब शैतान ने इन्हें जन्नत से निकाला तो उसने पीछा जमीन पे भी नहीं छोड़ा। जब कबील ने हबील को कत्ल किया, अब वो ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो शर्मिंदा था और वो बहुत शर्मिंदगी फील कर रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था। मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। अब क्या होता है कि वो जब कौवा आता है दफना देते हैं, वो मामला तय हो जाता है, तो कबील जो है वो अपने बाप का सामना करने से कतराता है कि अब क्या होगा। तो शैतान पास आता है, तेरा बाप अब तुझे ना डांटेगा, तुझसे नाराजगी का इजहार करेगा और तू सारी जिंदगी जो है ना जहन्नम में आग में जलेगा, तो तू आग से दोस्ती कर ले। तो इस तरह कर, ये आग ही तो तुम्हें जलाएगी ना जहन्नम में, तो तू इस तरह करके आग की पूजा करना शुरू कर दे, अब तुझे आग नहीं जलाएगी। क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है, जिससे चलता है, जिसके साथ चलता है, वो उसे जलाएगी नहीं। तो अब जो है उसने आग की पूजा करना शुरू कर दी और वो जो अपनी बहन थी उसके साथ निकाह कर लिया। दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल हुआ वो औरत की वजह से हुआ। जो सबसे पहला कत्ल दुनिया में हुआ वो औरत की वजह से हुआ। मौला अली करमुल्लाह वजल करीम ने शहादत पाई तो ये भी औरत की वजह से पाई। एक औरत थी, उसके बाप को, उसके भाई को, उसके मामू को, उसके चचा को, उसके ताए को, उसके बाप को मौला अली करमुल्लाह वजल करीम ने जो है ना कत्ल किया था और वसवसे जहन्नम किया था। तो उसने कसम खाई थी कि मैं अब जो है ना वो ऐसा काम करूंगी कि इससे इंतकाम लूंगी, इनसे इंतकाम लूंगी। तो उसने इंतकाम ले लिया। वो बगैर हिजाब के, हिजाब उतार के ना अपना मुंह नंगा करके, अपना थोड़ा थोड़ा जिस्म नंगा करके, तो वो बाजार में घूमती थी कि लोग मुझे देखें, जो मुझे देखेगा मुझसे सवाल शादी का करेगा तो मैं उसको जो ना ये हरबा मारूंगी और कामयाब हो जाऊंगी। अब वो बाजार में घूमती थी इस नियत से कि मौला अली का कोई कातिल मिल जाए। तो वो क्या था उसका नाम? इब्ने मलजम को जब वो एक दिन बाजार में घूम रहा था तो उसने उस औरत को देखा। जब देखा तो उसका जी भर आया कि मैंने इससे शादी कर। अब उसने पैगाम भेजा, उसने कहा मैं तो उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों? कि मुझे मौला अली का सर चाहिए। उसने कहा ये नहीं हो सकता। तो इससे पहले मौला अली ने बता भी दिया था कि तू मुझे कत्ल करेगा। तो अब जब एक औरत बेपर्दा हुई तो मौला अली का कत्ल हो गया और एक औरत का हुस्न जो है वो दुबाला हुआ, नमाया हुआ, तो कबील ने हबील को कत्ल कर दिया। अब वो आग की पूजा करना शुरू हो गया। तो आग की पूजा की तो अब वो तबाह बर्बाद हो गया। अब उसने, शैतान ने कहा तो बुत परस्ती भी शुरू कर दी। अब उसने बुत परस्ती भी शुरू कर दी।
ایک عورت کی وجہ سے بندہ ایمان سے گیا، اپنے باپ کے قرب سے گیا، نبی کی صحبت سے گیا، کتنے معاملات سے وہ خالی ہو گیا، اور اس نے پھر جو ہے اس کے ساتھ شادی کر لی اپنی بہن کے ساتھ، اور اس سے جو ہے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ اب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، شر بھی آ گیا اور رحمت بھی آ گئی۔ ادھر حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہو کے، ادھر جو ہے وہ بدکار لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے۔ تو اس کے بیٹے نے جو ہے وہ اندھا تھا، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، قبیل کو قتل کر دیا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، جب شیطان ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے تو عورتوں کے ذریعے سے اپنا ایمان، بندے کا ایمان سلب کرتا ہے۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، کہ وہ کہتی ہیں قسم کھا جو نا تم میرے بغیر کسی کو دیکھے گا تو تم بے ایمان ہو جائے، تو اس طرح ہو جائے، تیرے ساتھ اس طرح ہو جائے۔ لیکن اب معاملہ اس سے بھی بڑھ گیا۔ پہلے تو یہاں تک تھا کہ فون پہ گفتگو ہوتی تھی، یا کسی ہوٹل پہ گفتگو ہو جاتی تھی، کہیں پہ گفتگو ہو جاتی تھی، لیکن اب معاملہ اس سے بھی بڑھ گیا، اور اب معاملہ آ گیا میرا جسم میری مرضی پہ۔ جب میرا جسم میری مرضی پہ آیا تو اب تباہی اور بربادی جو ہے نا وہ شروع ہوگی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا تمہیں اس وقت تم کیا کرو گے، یعنی مفہوم مجھے نہیں یاد آ رہا، کہ جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی تو سمجھو کہ یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ تو ہماری جو عورتیں ہیں وہ سرکش ہونا شروع ہوگی۔ اب ساری عورتیں نہیں سرکش ہوئی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، بی بی آمنہ کی دیوانی، بی بی عائشہ صدیقہ کی دیوانی جو ہے وہ اب بھی دیوانی ہے۔ یہ 80% عورتیں، یا لگا لے کہ 95% عورتیں جو ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بہت اچھی، 2, 3 یا 5% عورتیں جو ہے یہ گند کھلا رہی۔ تو جب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بدکار عورتیں ہیں ان کا ٹولہ ہزاروں میں نہیں ہے، یہ ابھی جو ہیں وہ صرف 100 میں یا 30-35 میں 100 میں ہو جائیں گی، یا تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں گی، لیکن یہ گندی مچھلی اگر پوچھل مارتی گئی تو یہ گند پھیلاتی جائیں گی، تو ان کو ادھر سے دبا دیں۔ سب سے پہلے زبانے کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ بلعم بن بورا جو ہے نا وہ بہت بڑا ولی اللہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہے نا جنگ تھی، قوم عاد کی، تو انہوں نے بلعم بن بورا کی بارگاہ میں آئے، یہ بہت بڑا ولی اللہ تھا، اس کے جو ہے نا دوات طالب علموں کی 12,000 تھی، اور جو اس میں سے سیاہی لیتے تھے کلموں کے ساتھ ان کی تعداد تو ہم گن ہی نہیں سکتے، لیکن دعاتیں 12,000 تھی۔ اتنا بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا وہ پوری ہوتی تھی۔ اب وہ قوم عاد جو ہے وہ ان کے پاس آئی اور کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کریں۔ انہوں نے کہا جاؤ پیچھے ہٹو، میں اور نبی کے حق میں بد دعا کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کہا کہاں سے کام بنے گا ہمارا، تو انہیں یاد ہے کہ رسیاں جو ہوتی ہیں نا وہ کام کر جاتی ہیں۔ اب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو جو ہے نا وہ ٹچ کرنا شروع کر دیا، بلعم بن بورا کی بیوی کو ٹچ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس اپنے پہلے نمائندے بھیجے، جیسے یہ نمائندے، یہ NGOs والے جو ہے نمائندے بھیجتے ہیں، آہستہ بندے بھیجتے، عورتیں بھیجتے، پیسہ پھیلاتے ہیں، پیسہ لوگوں کو لگتا جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا ان کے شیطان کے پیروکار بنتے جاتے ہیں۔ اب اسی لیول پہ جو ہے نا انہوں نے بلعم بن بورا سے سیکھا ہے کہ کس طرح گیم چلانی چاہیے۔ یہ جو NGOs جو یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ ساری پلاننگ ہمارے نبیوں اور ولیوں سے انہیں ملتی ہے۔ تو بلعم بن بورا نے جو ہے نا اپنی بیوی کی بات نہیں مانی، تو وہ جو ہے نا اس کے پاس آئے۔ اب کام ڈال دیا تھا انہوں نے، کہا ہم سونے کے گڈھے بھر بھر کے دیں گے، جس سے چاہو گی جو چاہو گی ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، کسی ملک کا بادشاہ بنا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لالچ پہ لالچ، لالچ پہ لالچ۔ اور سرکار نے فرمایا یہ جو سونا چاندی عورت جو ہے میری امت کا فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، سونا فتنہ ہے۔
यानी माल फितना है और ज़मीन फितना है। अब ये फितना जाग उठा और फितने ने क्या किया कि उन्होंने हज़रत वो जो बल्लम बिन बौरा था उसका ज़हन बनाना शुरू कर दिया। ऐसा ज़हन बनाया, ऐसी ज़हन साजी की जैसे आज औरतों की ज़हन साजी की जा रही है, जैसे कि आज औरतों की ज़हन साजी की जा रही है और वो सड़कों के ऊपर नंगी घूम रही है। ये ज़हन साजी जो है ना होना शुरू होगी। तो बल्लम बिन बोरा को वो मनाने में कामयाब होगी। पता नहीं क्या कहा होगा, क्या वार डाला होगा, साथ में शैतान था, साथ में औरत थी, तो वो अपने वार में कामयाब होगी। तो बल्लम बिन बोरा ने खुद गदी ली के तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अब पहाड़ के ऊपर चढ़ गए तो क्या हुआ, जब वो गद्दी के ऊपर बैठा था तो गद्दी का मुंह फिर जाता था। फिर वो गद्दी के ऊपर बैठता, उसे उतरता, उसे मारता पीटता, और फिर सवार होता, फिर मुंह पलट जाता, फिर सवार होता, फिर मुंह पलट जाता, फिर सवार होता, फिर मुंह पलट जाता। अब उसे गुस्सा चढ़ा, उसने गद्दी को जो है फैंटी लगाई और गुस्से में जो ना ऊपर चढ़ गया पहाड़ के, पैदल ही चढ़ना शुरू। इतना बदबख्त हो गया कि वो पैदल ही चढ़ना शुरू हो गया। ये मुस्तजाबुल दावात था। अब वो पैदल ऊपर चलना शुरू हो गया और उसने पहाड़ की चोटी पे जाके कहा, या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह तबाह कर दे। जब उसने ये कहना था, उसके मुंह से निकलता या अल्लाह मुझे तबाह कर दे। तो जब वो कहता या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे दे, कहता या अल्लाह मुझे शिकस्त दे दे। जब कहता मूसा अलैहिस्सलाम को तबाह और बर्बाद कर दे, तो निकलता मुझे तबाह और बर्बाद कर दे। अब अलगरज जो भी दुआ मांगता वो उल्टी निकलती और अल्लाह ताला ने उसकी ज़बान को खींच के बाहर निकाल दिया। अब वो कुत्ते की तरह जो है उसकी ज़बान जो है वो बाहर आ गई। अब उसका ईमान तो तबाह हो गया था। अब उसने क्या किया, हरबा इस्तेमाल किया। उसने कहा, बनी इसराइल जो कौमियात, आज मेरा तो ईमान तबाह हो गया, मैं तो तबाह हो गया, मैं तो मुर्तद हो गया, मैं तो काफिर हो गया, लेकिन अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ूंगा। अब उसने क्या किया कि कहा कि 14-14, 15-15 साल की खूबसूरत लड़कियां जो है वो अपनी कौम से तैयार करो, निकालो, और उनको जहाद का जज्बा दो कि तुम जो है अपने कौमों मिल्लत के लिए जो है ना आज नंगी हो जाओ और कौमों मिल्लत को बचा लो। अब वो जो औरतें थी उनका ज़हन साजी की गई, वो बच्चियां तैयार हो गई कि हम जो है ये काम करने के लिए तैयार है। कहा अगर कोई तुमसे ज़ना करता है, जो करता है करने देना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बात पहुंच गई, अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये काम, ये फितना पैदा होने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी। अब 70,000 बनी इसराइली थे, इससे भी ज़्यादा थे। तो आपने आवाज़ निकाली और हर बंदे तक आवाज़ पहुंच गई। आपने कहा, ईमान वालों अपनी निगाहें पस्त कर लो, ईमान वालों अपनी निगाहें पस्त कर लो, ईमान वालों अपनी निगाहें पस्त कर लो। ये आवाज़ अल्लाह ताला ने पूरे मजमे में पहुंचा दी, पूरे उसमें पहुंचा दी। अब क्या होता है कि सब अपनी निगाहें झुका लेते हैं और नंगी औरतें जो हैं वो घूमना शुरू हो जाती हैं। जब घूमना शुरू हो जाती हैं तो उनको फंसाना शुरू हो जाती हैं, लेकिन लोग नहीं फंसते। तो एक बदबख्त जो था सरदार, 12 कबीले थे, उनमें एक बदबख्त सरदार जो था, उसने एक औरत को अपनी गोद में उठा लिया और शहवत से मगलूब हो गया और औरत को अपनी गोद में उठा लिया। और उठा के तो उसने क्या किया कि लेके मूसा अलैहिस्सलाम के खेमे में आ गया। उसने कहा, आप मुझे हुक्म दे, आप मुझे फतवा दे, आप मुझे इजाज़त दे, मैं इस औरत के साथ ज़ना करूं, मैं टल नहीं सकता। आपने उसे बड़ा समझाया, लेकिन उसने कहा मैंने करना ही करना है, आप जितना मर्जी, आप इजाज़त देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने फिर भी कर लेना। अगर इजाज़त दे दे तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने करना ही करना है। तो आपने कहा मैं तो इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो बदबख्त जो है उस औरत को अपने हेमे में लेके आया और उस जो है उसने ज़ना किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब लड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो गाजर मूलियों की तरह कट गई। किस वजह से? ज़ना की वजह से।
جب زنا عام ہو جائے گا تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ اب عورتیں سرکش ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی ملت کو بچانا تھا، تو ہماری عورتیں جو ہے، ہماری عورتیں کس طرح اپنی ملت کو بچائیں گی؟ وہ بی بی فاطمہ کی تقلید کرتے ہوئے، بی بی عائشہ صدیقہ کی تقلید کرتے ہوئے، بی بی حتیجہ الکبریٰ کی تقلید کرتے ہوئے، بی بی آمنہ کی تقلید کرتے ہوئے یہ ہماری قوم و ملت کو بچائیں گی۔ اور جو تباہ اور برباد کریں گی وہ بلم بن بورا کے تجویز کردہ جو ہے نقصے کے اوپر عمل کریں گی اور قوم و ملت کو تباہی کے دہانے میں ملائیں گی۔ اب بنی اسرائیل والے جو گاجر مولی کی طرح کٹتے جاتے اور مر گئے اور بری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہوئی۔ اب دیکھیں کہ نکل خان گاہوں سے اور رسم شبیری ادا کر کے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں خان گاہوں میں، مسجدوں میں نمازیں پڑھائیں، لوگوں کو واعظ کریں اور لوگوں کا ذہن بنائیں، بازاروں میں جائیں، گلیوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں اور جا کے لوگوں کا ذہن بنائیں کہ امت پہ بڑا برا وقت آ گیا ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، امت کے اوپر بڑا برا وقت آ گیا، اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو اکبر الہ آبادی کہتا ہے کہ چند جو آئی مجھ کو بے پردہ، چند جو آئی مجھ کو نظر بے پردہ بیبیاں، اکبر غیرت امانی سے زمین میں دس گیا۔ پوچھا جو میں نے ان سے کہ تمہارے پردے کا کیا ہوا، کہنے لگی کہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ اب پردہ جو ہے نا وہ مردوں کی عقلوں کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ جب یہ بیدار ہوں گے اور اپنی عقل کو بایا تکمیل تک لائیں گے، سوچوں کو مثبت کریں گے، دلیلوں کو مثبت کریں گے، تو یہ سارا معاشرہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ پردہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ کن کا کام ہے؟ ہمارے پیروں کا کام ہے، ہمارے علماء اکرام کا کام ہے، ہمارے ہر نیک بندے کا کام ہے، ہمارے ہر برے بندے کا بھی کام ہے۔ جو گناہ کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے وہ بھی نیکی کی دعوت دے، جو خود بھی گناہ میں مبتلا، جب وہ نیکی کی دعوت دے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی کایا پلٹ دے گا۔ یہ نہیں میں بدکار ہوں تو میں یہ کیسے کروں، میں ایسا ہوں تو میں کیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عیب مجھ میں ہو تو میں اس کو لوگوں سے روکوں تو کیا؟ تو فرمایا ہاں روک سکتے کہ یہ کر سکتے تھے۔ تو جب ہم لوگوں کو روکیں گے تو ہمارا ضمیر شرمندہ ہو کر ہم سے وہ عیب نکل جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اب میرا جسم میری مرضی، انہوں نے کہا تھا نا بلم بن بورا جو ہے تباہ ہو گیا، تو اس نے کہا آجو اب تمہارا جسم تمہاری مرضی۔ جب انہوں نے اس کے جسم کو یوز کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شکست ہوگی۔ اور جب پردہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ولیہ بنا لیا، اپنے نیک بندیوں میں شامل فرما لیا۔ تو دیکھیں آج جو کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور میں مردوں کے مساوی حقوق لوں گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد آسمان کی مثل ہے اور زمین کی مثل ہے، عورت مرد آسمان کی مثل ہے۔ اب الٹ کیسے ہو سکتا ہے یا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر برابر ہوگا تو کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، اگر زمین اوپر چلی جائے گی اور آسمان نیچے چلا جائے گا تو تب بھی دھرم برم ہو جائے گا۔ اب آسمان جو ہے وہ بارش برساتا ہے اور زمین جو ہے وہ بارش پک کرتی ہے اور وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، پودے دیتی ہے، پھل دیتی ہے، ہمیں سب کچھ دیتی ہے بارشیں چوسنے سے، بارشوں کو پینے سے۔ اب اگر بارش کہے، زمین کہے نہیں آسمان نیچے ہوگا، میں اوپر ہوں گی تو کیا ہوگا؟ زمین بانجھ ہو جائے گی۔ اگر آسمان جو ہے وہ پانی نہیں بھیجے گا، بارش نہیں کرے گا تو جو ہے زمین جو ہے وہ بانجھ ہو جائے گی۔ اب اگر دونوں طریقے سے ہم لگائیں کہ زمین نیچے اوپر آ جائے اور آسمان نیچے آ جائے تو بارش کہاں جائے گی؟ بارش تو ساری آسمان کے اوپر ہی گرے گی، وہ تو زمین کے اوپر گرے گی نہیں۔ اب زمین ہمیں فصلیں نہیں دے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ کسی بھی لحاظ سے، عقلی طور پہ، سائنسی طور پہ کسی بھی لحاظ سے مرد کے برابر عورت نہیں ہو سکتی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ 360,000 سے بنا ہے، جو سرکار مدینہ نے فرمایا، اور غالباً سائنس نے کہا کہ 240,000 سے بنا ہے۔ تو اب سرکار کی تحقیق کے اوپر جب یہ لگیں گے تو انشاءاللہ تو ان کو جسم کی ہڈیاں اور نظر آئیں گی اور سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کا وعدہ پورا ہوگا جو سرکار نے فرمایا۔ اب 360 لگا لیں اور 240 لگا لیں گے جتنے بھی، تو اب کیا ہوگا؟
ایک جو ہے ایک ہڈی ایک پسلی ساری پسلیوں کا جگہ نہیں لے ساری ہڈیوں کی جگہ نہیں لے سکتی، برابر نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک ہڈی سے پیدا ہوئی۔ اب یہ مساوی نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے حقوق بنائے ہیں، ان کی عزت و تکریم کا ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں بتایا جب یہ دیکھے کہ جب ان کو حیض ہو جاتا تھا تو یہ بنی اسرائیل والے یہودی اور کفار جو ہیں ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے تھے۔ جو عرب والے تھے وہ ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کو ایک کمرے میں ڈال دیتے تھے۔ تو ان کو عزت کس نے دی؟ اسلام نے۔ ان کو عظمت کس نے دی؟ اسلام نے۔ ان کی برکت کس نے دی؟ اسلام نے۔ اسلام نے کہا ان کی پاؤں کے نیچے جو ہے جنت ہے۔ اسلام نے کہا جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جو ہے جنت میں ہوگا۔ اب اس کو عزت کس نے دی؟ تو جتنی دی ہے اتنی اوقات میں رہے، اس سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی ان کی اوقات ہے وہ اس اوقات میں رہیں گی تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے نہ معاملات خراب ہوں گے، نہ تباہی آئے گی، نہ بربادی آئے گی۔ اور جب 359 پہ یہ ہیوی ہونے کی کوشش کریں گی، ایک جو ہے وہ 359 پہ ہیوی ہونے کی کوشش کرے گی تو یہ خود ہی پھسل جائے گی، خود ہی تباہ ہو جائے گی اور خود ہی برباد ہوگی۔ اب مردوں کے مساوی جو ہے نا یہ حقوق مانگ رہی ہیں کہ ہم میری مرضی میرا جسم۔ ہم نے وہ دیکھا اللہ تعالیٰ علمان والا حفیظ کہ آج وہ ننگی عورتیں گھوم رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، ان کے فتنوں سے، لیکن ہماری نیک عورتیں جو ہیں ان کے فتنے کو رد کر دیں گی اور بی بی فاطمہ والا نظام جو لائیں گی اور یہ فتنے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب دیکھیں کہ وہ مساوی ہوتی ہیں تو میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ یہ ہماری فیکٹری ہے، ہمارے جو مرد ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ پتھر کاٹتے ہیں، پھر جو ہے وہ مشینیں چلاتے ہیں، پھر اس کی رگڑائی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ گھروں میں جا کے پتھر کے اوپر نا پالش کرتے ہیں، اس کی پہلے رگڑائی کرتے ہیں۔ یہ سارے سسٹم چلتے ہیں۔ ہمارے مرد جو ہے نا وہ مکانات بناتے ہیں، ہمارے مرد جو ہے کھوتا ریڑھی چلاتے ہیں، گدھا ریڑھی چلاتے ہیں، ہمارے مرد جو ہے چمچی چلاتے ہیں، ہمارے مرد جو ہے گاڑیاں بھی چلاتے ہیں، ہمارے مرد جو ہے ہیوی گاڑیاں بھی چلاتے ہیں، ہمارے مرد جو ہے وہ شپیں بھی چلاتے ہیں، ہمارے مرد جو ہے ہوائی جہاز بھی چلاتے ہیں۔ تو پھر مساوی ہونا ہے تو پھر کھوتا ریڑھی بھی چلائے۔ ان کو ایک ایک کھوتا ریڑھی لے کے دے دینا کہ یہ کھوتے کے اوپر جو ہے نا اسے انٹے مارتے مارتے جو ہے نا برابری کا دعویٰ کرتی ہیں، تو یہ برابری میں جو ہے نا کھوتا ریڑھی بھی چلائے، کیونکہ وہ کما کے نہیں لا کے دیتے ہیں تو برابر ہو جائیں گے۔ یا پھر مرد جو ہے وہ بچے پیدا کرتا ہے، اب یہ مردوں سے بچے پیدا کرنا شروع کر دیں تب برابر ہو جائیں گے۔ تو ابھی کس بات میں برابری ہے کہ اللہ نے اسے برابری نہیں دی، کسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے برابری نہیں دی کہ یہ بچے بھی نہیں پیدا کروا سکتی۔ یا تو یہ بچے پیدا کروانا شروع کر دے، یا تو یہ کسی اور معاملے میں آ جائے۔ تو ان کو جو ہے نا ان کی اوقات میں یہ ہے کہ ان کی اوقات یہ ہونی چاہیے کہ ان کو گدھا ریڑھی کے لے کے دیں، یہ بھی ساری رات دن جو ہے نا بچوں کے لیے محنت کرے اور اپنے جو میک اپ ہوتے ہیں ان کے لیے پیسے اکٹھے کرے، گدھا ریڑھی چلائیں، چنچیاں چلا کے تو جو ہے نا یہ اپنے اور کچھ نہیں، چلو بچے نہ پالیں تو یہ جو میک اپ جو ہوتا ہے یہ اپنے فیشن ہوتے ہیں، یہ گدھا ریڑھی چلا کے تو یہ سارے معاملات کر کے نہ تو یہ سارے معاملات کو چلائیں، اپنے میک اپ کا سامان اٹھائیں، اور یہ سارے جو ہے نا جو مرد اس کے اوپر 5-5 ہزار روپیہ لگا دیتا ہے ان کو وہ خوبصورت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ ڈب کھڑی بھی ہیں، کہیں ادھر ہوتا ہے، کبھی کدھر کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے ڈب جو ہے وہ ہمارے سیلون والے جو ہوتے ہیں، ہمارے بیوٹی پارلر والے جو ہوتے ہیں وہ ان کو چھپا دیتے ہیں۔ اگر ان کو صبح دیکھیں تو اتنا بیانی کی شکل والی چڑیلوں والی شکل ہوگی کہ جب آپ ان کو اوریجنل صبح دیکھیں گے تو شکلیں تبدیل ہوئی ہوں گی، تو پھر یہ پھر بیوٹی پارلر میں جانا پڑتا ہے اور جا کے وہ ڈب جو ہے وہ اپنے جو سارے معاملہ جو کلیئر کروانے پڑتے ہیں۔ تو پہلے اپنی اوقات میں رہے، اور اوقات میں یہ ہے کہ یہ مزدوروں کے ساتھ اینٹیں اٹھائیں، ان کو اینٹوں پہ لگا دیں کہ یہ مزدوریاں کریں، مزدوریاں کر کے اپنے میک اپ کا خرچہ اٹھائیں۔ ہم نہیں کہتے بچوں کا خرچہ ہے وہ ہم اٹھا لیں گے، وہ مرد جو ہے وہ اٹھا لیں گے، لیکن یہ جو ہے نا یہ مزدوریاں کریں، مزدوریاں کر کے اینٹیں اور مکان بنائیں اور ساری جس طرح کی بھی مرد مزدوری کرتا ہے تو پھر سوچیں گے، دیں گے نہیں، سوچیں گے کہ اب ان کو جو ہے نا میانہ وہ دینا ہے کہ نہیں دینا، یعنی ان کو برابری کا حق دینا۔ تو جب اسلام نے برابری کا حق نہیں دیا، اللہ نے برابری کا حق نہیں دیا، میرا جسم اور میرے رب کی مرضی،
मेरा जिस्म मेरे रब की मर्जी। अब क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, आज ही पता चल जाएगा। अगर जितना कोई है वो क्या उसे कहते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो गया तो भी सारी निकल जाएगी मेरी मर्जी। अभी कोई रोड पे घूम रही थी और कोई गाड़ी कुचल गई, अभी सारा निकल जाएगा मेरी मर्जी। और जब घर में लेटी होंगी और साथ ही फालज़दा हो जाएंगी तो पता चल जाएगा मेरी मर्जी। तो ये जो NGOs है ये सारे का सारा निज़ाम ख़राब कर रही हैं और माल लगा रही हैं। जैसे बल्लम बिन बोरा की औरत को माल लगा और बल्लम बिन बोरा जो है वो बड़ा कामिल वली था, मुस्तजाबुल दावा था, लेकिन क्या हुआ कि वो तबाह और बर्बाद हो गया और उसकी वलायत भी ख़त्म होगी और कुफर पे, क्योंकि नबी की तौहीन करना, नबी के लिए बददुआ करना ये कुफर हो जाता है, वो कुफर पे मरा। तो जब ये मसावी हकूक मांगे तो इनको इनकी औकात भी थोड़ी सी याद कराते कि क्या है, मर्द ही तुम्हें मेकअप करवाते हैं। और तो ये सारे का सारा जो है ना मामला जो ये ख़राब हो रहा है ये मर्दों की वजह से भी हो रहा है। अगर मर्दों ने इनकी ये चालाकियाँ ना सही होती, इनको पहले सीधे रास्ते पे रखा होता तो फिर अल्लाह ताला कि ये नेक बंदियां बन जाती, बीबी फातिमा की दीवानी बन जाती, ये इस्लाम की शदाई बन जाती, ये इस्लाम में मुजाहिदों को पानी पिलाने वाली बन जाती, इनके नाम पे जो है लोग नज़र और नियाज करने वाले बन जाते, इनके नाम के ऊपर लोग जो है वो मर मिटने बन जाते, इनके नाम की तकरीम करते लोग। अगर ये औरतें जो हैं वो बीबी फातिमा की शदाई बन जाती। और जब शैतान की शदाई बनी तो शैतान की शदाई बनी तो लान तान के अलावा क्या हो रहा है। तो सबसे बेहतर है कि अगर ये मसावी हकूक मांगते तो पहले ये तजर्बा कराया जाए इनसे कि ये ऐसी है भी कि ये मसावी हकूक के काबिल भी है कि नहीं है, तो इनसे मेहनत मजदूरी कराई जाए, उनको खेतों में लगाया जाए और हर वो काम इनको दिया जाए जो इनके लिए जो है ना वो मसावी बनने की कोशिश करे। तो जब अल्लाह ने नहीं बनाया तो ये बन भी नहीं सकती, मेरे महबूब ने नहीं बनाया तो ये बन भी नहीं सकती। ये एक जो है हिस्से से बनी है और बाकी हिस्से से जो है ना वो क्या होता है 49 हिस्से बाकी हैं और 349 हिस्से बाकी हैं और एक हिस्सा जो है वो क्या काम करेगा। जितना मर्जी घूम लो, जितना मर्जी जो कर लो, आखिर मरना है, मौत है। और वो शायर कहते हैं कि एहासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। तो मैं तो एक बात अपने मरीदैन को और सबको बताता हूँ जो भी मुझे मिलता है कि ये बहुत बड़ा फितना है। अभी हम बाकी फितनों से नहीं निकले, ये कट्टा नया खुल गया, ये बहुत बड़ा फितना, इसलिए छोटा ना समझे। तो इसके लिए क्या करें, जिक्र व ज़िकार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, सजदे में पड़ जाएं, दरूद पाक पढ़े, नमाज़ें पढ़े, जिक्र व ज़िकार करें और अल्लाह ताला की बारगाह में जो है सजदा रेज़ हो जाए, या अल्लाह हमें इस फितने से बचा। तो अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फितनतिन निसा मिन अज़ाबिल कब्र, अल्लाह हमें औरतों के फितने से महफूज रख और अज़ाब कब्र से महफूज रख। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो हमारी नेक बीबियाँ हैं उनको इन बद किरदार बीबियों के पास ना बैठने। ये पैसा फेंकती हैं और तमाशा देखती जाती है, ये खरीदती हैं, ज़मीरों को खरीदती हैं, पैसा NGOs दे रही है, बाहर की हुकूमतें दे रही हैं, एजेंसियाँ दे रही है, तब भी तो ये काम हो रहा है। तो हम जब जागेंगे तो ये काम ख़त्म होगा। अगर हम सोए रहे तो ये फिर हमारी जो नेक बीबी हैं इनके साथ पता नहीं क्या होगा। तो ये अभी 95% जो हमारी बीबियाँ ये नेक हैं, पर्देदार है, बीबी फातिमा की दीवानी है और अल्लाह के रसूल की मस्तानी है, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है, ज़िक्र व ज़िकार में मशगूल है। तो कहीं ये पूछल जो गंदी मच होती है वो जो है ना पूछल मार के दूसरों को भी गंदा कर देती है। जो गंदी मछली होती है उसकी कहावत में भी है कि वो दूसरों को जब लगाती है दुम्मे लगाती है अपनी तो सारी गंदी होना शुरू हो जाती है। तो अपने अपने फैमिली का एहतसाब करें, अपना अपना पहले अपना एहतसाब करें। ये काम क्यों हुआ? ये काम इसलिए हुआ कि हमने हराम अपनी औरतों को खिलाया, हराम अपनी बच्चियों को खिलाया, हराम जो है हमने देखा। अब हम हर प्रोडक्ट में जो है ना यहूदी अंसारों ने हमारी हर प्रोडक्ट में जो है सूर के अज्जा शामिल कर दिए।
हम प्रोडक्ट बाहर की खाते हैं, हम बर्गर बाहर के खाते हैं, हम दूसरी चीज़ें बाहर की खाते हैं, तीसरी चीज़ें बाहर की खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हराम अज्जा, अगर मशरूब है तो उन्होंने चोरी चोरी उसमें शराब भी शामिल कर दिए, और उसमें जो है वो सूर के अज्जा भी शामिल कर दिए, मशरूब तक नहीं उन्होंने छोड़ा और किसी तक नहीं छोड़ा। और आप लोग समझते हैं हलाल फूड है तो हलाल तो होगा, मज हलाल है, भैंस हलाल है, गाय हलाल है, ये दुम्बा हलाल है, बकरा हलाल है, लेकिन ज़िबा करना है तो हलाल होना ना, चाहे जो मर्जी करो। ज़िबा तो वो करते नहीं, उसके सर में डंडा मारते हैं, सर में डंडा मारने के बाद क्या करते हैं, वो बेहोश हो जाती है, उसको मशीनों से गुजारते कुचल देते हैं, आंदरियाँ भी बीच, गंदगी भी बीच, गुर्दे भी बीच, हराम अज्जा भी बीच, हर चीज़ बीच। तो अब हम कहते हैं हम नेक हो जाएं। आप कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, आप कितनी इबादत करते हैं, आप कितना कुछ करते हैं, और फिर क्या होता है, कबूल नहीं हो रहा। जिसके हराम में जिसके पेट में हराम का एक लुकमा भी होगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो पहले अपनी अल्लाह के ऊपर ना शिकवा करें कि अल्लाह ताला ने ये कर दिया, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं कबूल करना। पहले ये देखो हराम तो नहीं है पेट में, फिर अल्लाह के ऊपर शिकवा करना। पहले हराम देखो, हमारी अज्जा में हराम है, हमारे किरदार में हराम है, हमारे फूड में हराम है। तो अब हम उससे बड़े चस्के ले लेके खाते हैं, तो जब खाते हैं तो उसके असरात भी आएंगे। और हराम कमाई खाते हैं, जुआ लगाते हैं, सूद खाते हैं, और ये सारे काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो सारे काम करने के बाद हम कहते हैं हम वली अल्लाह हैं, हम तो हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही, अल्लाह का कसूर कटी दा। जब वलियां को चल जाएंगे, नेक बंदियां को चल जाएंगे, वो भी तो दुआ करते हैं, लेकिन जो तुहाडे अंदर हराम है वो दुआ नूं मकबूलियत तक आज नहीं पवान दिंदा, वो दुआ अर्श तक पहुंचती नहीं, क्योंकि हराम आड़े आ जाता है। तो अपने आप को पहले ये सोचे, हमारी औरतें सरकश क्यों हुई। ये जो औरतें इस्लामाबाद में निकली हैं, ये जिधर निकली उधर निकली, तो ये इनके माँ बाप ने इन्हें हराम खिलाया है, इनके माँ बाप ने इन्हें हराम पिलाया है, इनके माँ बाप ने इन्हें हराम खिलाया। चाहे ये हलाल दी होंगी हलाल की, तो एक ही माँ बाप की होंगी, लेकिन हराम अज्जा खिलाने से, हराम कमाई खिलाने से ये इतनी सरकश हो गई हैं कि इनको नेकी की दावत नहीं पहुंची। लोग थोड़ा इनको कलप रहे होंगे, थोड़ा वाज कर रहे होंगे, थोड़ा इनको समझा रहे होंगे, लेकिन ये समझ नहीं रही, इसलिए कि इन्होंने हराम खाया है। ए हादसा मेरे रसूल, वक्त दुआ है। तो अब जो है अल्लाह ताला से दुआ है, तो आपका टाइम लिया, लेकिन इसका फ़ायदा अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़ी देर बाद नहीं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फ़ायदा पहुंचेगा। तो टाइम तो लगा, लेकिन हमें ये फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। तो अब इंशाअल्लाह ताला मनक़बत पढ़ेंगे और दुआ होगी और लंगर होगा इंशाअल्लाह ताला। अपने अपने मुर्शिद का तसव्वुर करके तो आज सारी मौलानी की बारगाह में चले जाते कि हम अपने मुर्शिद से अर्ज करेंगे या सईदी, आज हमें जो है कि जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं, बेदम यही तो है 5 हिकायत मकसूद कायद। तो जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं, तो हम अपने अपने मुर्शिद की बारगाह में, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अर्ज करेंगे, मेरे मालिक मौला, मेरे मालिक रहमान, आज हमें मौला अली करमुल्लाह वजल करीम की ज़ियारत से मशर्रफ और उनके सदक़े में जो उनके ऊपर इनायात किए, तुमने बरकतें दी, उनके सदक़े में हमारी भी झोली भर दे और इस फितने से हमें महफूज फरमा। फासिलों को खुदारा मिटा दो ना, अपना जलवा इसी में दिखा दो ना, जालियों पर निगाहे जमी है ना, जालियों पर
کشا میرے میراج سب حال ان کو سنا دو نا جالیوں پہ نگاہ جمی ہے نا جالیوں پہ نگاہ جمی ہے وجد میں آئے گا سارا جب پکارے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا جب پکارے یا غوث اعظم یہ وہ نکل آئیں گے جالیوں سے وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم اور کہیں گے کہ بگڑی بنا دو نا ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو نا جالیوں پہ نگاہ جمی ہے نا جالیوں پہ نگاہ جمی ہے ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ عز و جل کی رضا پانے کی کوشش کریں گے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کریں گے، اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے، درود ابراہیم کو عام کریں گے، دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے، شرک و بدعت کے خلاف اعلان جنگ ہے نہ شرک کریں گے، نہ کرنے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. شرک و بدعت کے خلاف اعلان جنگ ہے نہ شرک کریں گے، نہ کرنے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. سود کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ سود کھائیں گے نہ کھانے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. سود کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ سود کھائیں گے نہ کھانے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کو ناپسند ہے، نبی کو ناپسند ہے، سود ایک گند ہے، سود کے خلاف جنگ ہے. اللہ کو ناپسند ہے، نبی کو ناپسند ہے، سود ایک گند ہے، سود کے خلاف جنگ ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا الرحم الراحمین یا الرحم الراحمین یا الرحم الراحمین یا رب یا رب یا رب یا ذوالجلال والاکرام جزلنا عنا سیدنا مولانا محمد النبی الامین الحبیب القدر العظیم الجاب علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اے مالک مولا اے مالک رحمان اے رب لم یزل اے رب العالمین اے رب کعبہ اے رب صحابہ اے رب مرسلین اے مالک مولا ہمارے والدین کی پوری امت مسلمہ کی کامل مغفرت اللہ میں نیکیاں کرنے والا نیکیوں کو پھیلانے والا برائیوں سے بچنے والا برائیوں سے بچانے والا بنا اللہ ہماری مدد فرما ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم بدکار سیاکار تیرے دین کے لیے سوچنے کے لیے یہاں بیٹھے تھے ہاں تیرے ولی اللہ کا یوم ولادت تھا تیرے دین کے اوپر ہم نے سوچ و بچار کی یا اللہ ہمیں اس کا صلہ عطا فرما اور ہمیں اس پہ اجر عطا فرما اور ہمیں اس کام کے لیے چن لے اے اللہ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے اللہ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے یا اللہ ہمیں وہ نہ بنانا کہ کرنے والے کام کرو نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے کرنے والے کام کرو نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے اللہ ہم سے کرنے والے کام لے لے اے مالک رحمان ہم سے کرنے والے کام لے لے اے اللہ ہم سے کرنے والے کام لے لے اور نہ کرنے والے کاموں سے ہماری جان چھڑا دے اللہ نہ کرنے والے کاموں سے ہماری جان چھڑا دے اے اللہ ہمیں دین کا دائی بنا دے دین کا مبلغ بنا دے دین کا پہ اوپر ہمیں اخلاص عطا فرما دے ہم اخلاص سے حالی ہمیں اخلاص عطا فرما دے اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے اپنا نیک بندہ بنا لے اپنے در کا غلام بنا لے اللہ ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے ایسا نہ بنانا کفار میں نہ کرنا ظالمین میں نہ کرنا اے اللہ برے لوگوں میں نہ کرنا اگر تیری خفیہ تدبیروں میں ہم برے ہیں تو اللہ محبوب کے صدقے علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے میں اے اللہ ہمیں نیکوں کی صف میں شامل فرما دے اے اللہ اگر تیری خفیہ تدبیروں میں ہمیں کفر ہے تو اللہ ٹال دے اور ہمیں نیکوں میں تبدیل فرما دے اور مسلمانوں میں مومنین میں کر دے اے اللہ ہمیں صالحین میں کر دے اے اللہ ہمارے کردار اچھے کر دے اے اللہ ہماری گفتگو اچھی کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ 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 محبوب کے صدقے میں ہماری بگڑیاں بنا دے اللہ سود ہمارے جسموں سے نکال دے ہمارے گھروں سے نکال دے ہمارے مال سے نکال دے اللہ رشوت ہمارے جسموں سے نکال دے ہمارے مال سے نکال دے ہماری جان سے نکال دے اللہ جوا سٹے بازی ہم سے دور فرما دے اللہ اپنے قرب والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے قرب والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما سرکار مدینہ کا کے درجات بلند فرما محفل کو قبول فرما بی بی فاطمہ بی بی رقیہ بی بی کلثوم بی بی زینب کے درجات بلند فرما حضرت خدیجہ الکبریٰ کے درجات بلند فرما ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درجات بلند فرما یا اللہ یہ محفل تیرے نیک بندے کے لیے رکھی تھی یہ جو ذکر و اذکار یہ جو کھانا کام سب تیری نظر تیرا نظرانہ عقیدت ہے اللہ جو تو نے ہمیں اجر عطا فرمایا مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول اور منظور فرما ان کے درجات بلند فرما ان کی روح کو ہم سے خوش فرما میں ان سے خوش فرما اللہ حضرت آدم و حوا سے لے کے قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں آئیں گے بچے آئیں گے چلے جائیں گے جو موجود ہے سب کی کامل مغفرت فرما اللہ ہمارے والدین کی ہمارے والدین کے ہمارے استاذہ کی ہمارے پیر و مرشد کی اور جن سے ہم بیعت ہے جن سے طالب ان کی اور تمام امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما اللہ ہماری دعائیں سن لے اللہ اس فتنے کو دبا دے اللہ اس فتنے کو دبا دے اللہ اس فتنے کو دبا دے اللہ ہم سے ہر طرح دور فرما دے اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں اپنے نیک بندوں کے صف میں شامل فرما کر دنیا کے خانہ کے فیصلے پاکستان میں جہاں یہ کٹے بار بار کھلتے اس کو ایسا مضبوط کر دے کہ اس میں قرآن و سنت کا رائج آ جائے اللہ ایسا مضبوط کر دے کہ تو نے جو یہ کٹے بار بار یہ کھولتے ہیں یا اللہ یہ کھلتے ہیں
اس میں حکمت ہے کہ یہاں ہی تیرے دین کی سربلندی ہوگی، یہاں پہ ہی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، تو یہاں سے ہی تیرے دین کے لیے لوگ دائی نکلیں گے، شدائی نکلیں گے اور پورے عالم اسلام پہ چھا جائیں گے۔ اللہ ہمیں تو نے یہ فتنوں میں مبتلا کیا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے تیرے، یا اللہ پھر بھی ہم فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ دنیا کی خانہ کے فیصلے پاکستان میں فرما، یا اللہ پاکستان کو مضبوط ملک بنا، اے اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، حاسد کے حسد سے بچا، نامعلوم دشمنوں سے بچا، معلوم دشمنوں سے بچا، اے اللہ دوستوں میں چھپے دشمنوں سے محفوظ فرما، جو ہم پہ ظلم کرے اس کا ظلم اس کے اوپر، جو جادو کرے تعویذ کرے حسد کرے کینہ رکھے بغض رکھے، جو کچھ بھی رکھے اسی کا اسی کے اوپر ہمارے لیے کوئی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، سمیع بصیر علیم منتقم علیم۔ اللہ کو سنتا بھی جانتا بھی ہے، ہماری خیر فرما، ہمارے ڈیرے کی خیر فرما، ہمارے سلسلے کی خیر فرما، ہمارے مرکز کی خیر فرما، اللہ ہمارے اولڈ ہوم کی خیر فرما، ہمارے مریدین کی خیر فرما، یا اللہ جو ماننے والے ان کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، یا اللہ یہ سارے عذاب جو تو نے مسلمانوں کے اوپر کھول دیے ان کا منہ جو ہے کفار کی طرف کر دے، اللہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، یا اللہ انڈیا کو دردناک عذاب عطا فرما، یا اللہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاکستان میں ضم فرما، اللہ پاکستان کو بڑا رقبہ عطا فرما، پاکستان کو وسیع عقل والی اور کامل حکمران عطا فرما، اللہ پاکستان کے رقبے میں اضافہ فرما، مال میں اضافہ فرما، جان میں اضافہ فرما، اللہ یہاں پہ سنتوں کے گہوارے آ جائیں، سنتوں کے متوالے آ جائیں، تیرے متوالے آ جائیں، تیرے شدائی آ جائیں، تیرے عاشق آ جائیں، تیرے محبوب کے عاشق آ جائیں، اور کفار کو زیر فرما، مسلمانوں کو کھویا وقار عطا فرما، اللہ وہ بلندیاں جو مسلمان کھو چکے وہ عطا فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری یار تو ہر بے قسم مجبور کی، وصلی اللہ تعالیٰ لہر کے نور سے محمد الوالد سب بھی بتا اسلام کے لیے ہماری ہو گئی سبادر مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی نے قدمہ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا ہوائے تیرا تو کام کرنا مدینے ہوئے گزر جے تیرا تو لے کے بوسا اجالیاں تھا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے
بخشش رحمت فضل کرم تے بخشش تے برکت سنسار نظام فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا پوری عرض ہر بے قسم مجبور کی باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالیٰ محفلی شب برات کا انعقاد کیا گیا ہے تمام دوست بزرگ اس میں بھی شرکت فرما کر ثواب درائن حاصل